جبین آدمیت پر ہیرا کا نور جب چمکا، عرب کے چاند دنیا بھر پہ حالا کر دیا تم نے۔ الحمدللہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں بالکل آخر کا دور ہے، جو آج سیرت لیکچرز کے طور پر ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے، جس کی کچھ تفصیلات گزشتہ لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کی تھی، تو صلح حدیبیہ سے لے کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یا وصال تک یا سفر آخرت تک جو اہم واقعات ہیں اور جن واقعات کا علم ہم سب کو حاصل کرنا چاہیے، جس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، بصیرت ہے اور غیر معمولی ہمارے لیے سبق ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے یہ صلح حدیبیہ کا منظر پیش آیا، تو یہ 6 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو 6 ہجری سے لے کر 11 ہجری تک یہ دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا، کھلی ہوئی فتح، ان فتحنا لک فتحا مبینا۔ اور سورہ فتح قرآن مجید میں جو نازل ہوئی وہ دراصل صلح حدیبیہ کے لیے نازل ہوئی۔ اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے، اور اس بات پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جس وقت نازل ہوئی تو اس وقت منافقین، مشرکین اور مسلمانوں کے حاسدین یہ سمجھ رہے تھے کہ صلح حدیبیہ مسلمانوں کی شکست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے انسانوں کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ صلح حدیبیہ دراصل مسلمانوں کے دور فتوحات کا آغاز ہے۔ اس کے بعد میں مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور اس صلح میں جو باتیں طے ہوئی تھی وہ گزشتہ بات میں آ چکی ہیں کہ قریش کے ساتھ جنگ بندی طے ہوئی۔ تو جنگ بندی طے ہونے کے نتیجے میں اسلام کی دعوت کو پھیلنے کے امکانات اور مواقع بے شمار پیدا ہوئے، اور لوگوں کو مدینے کو پرامن ماحول میں دیکھنے اور اسلام کے ذریعے آنے والے انقلاب کو سمجھنے کا موقع ملا۔ اور اس عرصے میں اسلام ایک بڑی طاقت بن کر مکہ اور اس کے اطراف میں پھیلنے لگا، اور اس کی دعوت لوگوں کے دلوں پر پہنچنے لگی۔ اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں بین الاقوامی رابطے قائم کیے۔ آپ نے دعوت خطوط بھیجے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو، جو روم کا بادشاہ تھا، خسرو پرویز کو، جو ایران کا بادشاہ تھا، نجاشی کو، جو حبشہ کے بادشاہ تھے، مقوقس کو، جو مصر کا بادشاہ تھا، اور یہ بڑے بڑے وقت کے جو بادشاہ تھے، ان کو اللہ کے رسول نے دعوتی خطوط بھیجے، اور اسلام کو ایک بین الاقوامی دعوت بنانے کے لیے کوششیں کی گئیں۔ کچھ بادشاہوں نے انکار کیا، اور کچھ بادشاہوں نے اسلام کے پیغام پر سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا۔ پھر اسی موقع پر ٹھیک 7 ہجری کو خیبر پر اللہ کے رسول نے حکمت عملی کے تحت خیبر کی طرف پیش قدمی کی۔ یہ خیبر یہودیوں کی جزیرۃ العرب میں آخری پناہ گاہ تھی، اور خیبر ان کا فائنینشیل کیپٹل تھا۔ یہاں ان کے 20 بڑے بڑے قلعے تھے، اور
پورے عرب کی دولت جمع کر کے انہوں نے خیبر میں رکھا تھا۔ یہ یہودیوں کا گڑھ تھا اور یہاں سے وہ قریش کے ساتھ مل کر سازشیں کیا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں علم دیا گیا، پرچم دیا گیا۔ اللہ کے رسول خود اس غزوے میں شریک رہے اور خیبر کا قلعہ فتح ہوا، اور یہاں سے اسلامی ریاست کو بے انتہا معاشی فائدہ اور استحکام حاصل ہوا، اور اس طرح سے یہودیوں کی سازشوں کا جزیرۃ العرب میں ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، اور جزیرۃ العرب یہ ایک ہر طرح کی یہودی سازش سے اللہ نے اسے پاک فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول نے 7 ہجری کو عمرہ قضا عطا فرمایا۔ عمرہ جو قضا تھی، یعنی اللہ کے رسول 6 ہجری میں حدیبیہ سے جو واپس آئے تھے، تو معاہدے کے تحت آپ 7 ہجری میں اگلے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عمرے کے لیے مکہ گئے۔ مشرکین نے اس موقع پر پورا مکہ خالی کر دیا تھا۔ 3 دن اللہ کے رسول کو وہاں اجازت حاصل تھی۔ اللہ کے رسول نے اس موقع پر آپ نے یہ اہتمام کیا۔ پھر 5واں واقعہ جو اس اثنا میں پیش آیا وہ غزوہ موتا کا ہے۔ یہ 8 ہجری میں پیش آیا۔ مسلمانوں کے جو سفیر تھے حارث بن عمیر، ان کو دھوکے سے وہاں پر عیسائی قبائل نے قتل کیا۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے 3000 مسلمانوں کا لشکر رومیوں اور ان کے اتحادیوں کو، جو الائنس جو فورسز تھے جن کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تھی، مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ دیکھیے 3000 مسلمان ہیں اور رومی فوجیں وہ تقریباً 1 لاکھ تک ہیں، اور اس لشکر کے سپہ سالار حضرت جعفر تیار بنے، اور اللہ کے رسول نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ اگر جعفر شہید ہوتے ہیں تو زید بن حارثہ مسلمانوں کے سپہ سالار ہوں گے، اور اگر زید بن حارثہ شہید ہوتے ہیں تو عبداللہ بن رواحہ مسلمانوں کے سپہ سالار ہوں گے، اور اگر وہ شہید ہوتے ہیں تو پھر مسلمان باہمی مشورے سے اپنے درمیان سے جسے بہتر سمجھے اسے اپنا سپہ سالار بنا لیں۔ یہ جنگ بڑی خوفناک جنگ تھی۔ مسلمانوں کی قلیل تعداد تھی جو دشمن فوج کے مقابلے میں بہت ہی مختصر تھی۔ تو اس وقت یہ تینوں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شہید ہو گئے۔ جنگ بہت زیادہ خوفناک تھی، لہذا آخر میں فوری طور پر مسلمانوں نے باہمی مشورے سے خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا، اور حضرت خالد بن ولید جو ابھی نئے نئے مسلمان تھے، فتح مکہ یعنی سمجھیے کہ یہ مطلب کچھ دن پہلے یہ ایمان لائے تھے، تو حضرت خالد بن ولید نے اس موقع پر بہت حکمت کے ساتھ میں دشمنوں کا مقابلہ کیا، اور دشمنوں سے اپنے جو بھی لشکر تھا اس کو بچا کر واپس لے کر آئے، اور دشمنوں کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ مسلمانوں کو شکست نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید کا یہ جو ہے بہت بڑا کارنامہ تھا۔ فتح مکہ کا واقعہ 8 ہجری کو پیش آیا، اور اگر ہم عیسوی کے اعتبار سے اس کو دیکھیں تو یہ 630 سن عیسوی ہے جب یہ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا واقعہ پیش آیا۔ قریش نے حدیبیہ کے موقع پر جو ناجنگ معاہدہ کیا تھا، تو قریش نے اس موقع پر مسلمانوں کے جو حلیف قبائل تھے ان کے اوپر حملہ کیا، قبیلہ بنو بکر پر، اور ان کے 17-18 لوگوں کو قتل کر دیا، اور اس طرح گویا انہوں نے مسلمانوں سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معاہدہ شکنی کے خلاف جو ہے جنگ کا اعلان کیا، اور بہت خاموشی کے ساتھ 10,000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ مکے کی طرف اللہ کے رسول نے پیش قدمی فرمائی۔ آپ نے جب مکہ کی طرف اپنی فوج کو روانہ کیا تو آپ کا رخ کسی اور طرف تھا، تو مکہ کے جاسوسی نظام کو آخر وقت تک یہ معلوم نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے نے دراصل اس بات کو بتایا کہ جو مکہ جو کہ عرب دنیا کی سب سے بڑی سیاسی اور مذہبی راجدھانی تھا،
اور اگر اس کو علی اعلان جنگ کے ذریعے فتح کیا جاتا تو بے شمار خون خرابی کا اندیشہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو، جو سیاسی اعتبار سے عرب دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا، اس کی فتح گویا پورے عرب دنیا کی فتح تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جان گنوائے بغیر، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کسی کو ہلاک کیے بغیر مکہ کو پرامن طریقے سے فتح کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو مکہ کی یہ سارے جو منکرین تھے، جو اللہ کے رسول کے باغی تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، مسلمانوں کو ہجرت پہ مجبور کیا، مسلمانوں کے مال لوٹے اور بے شمار قسم کے مصائب اور مشکلات مسلمانوں پہ ڈھائے، جب یہ اللہ کے رسول کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا کہ وہ تو تمہارے ساتھ میرا کیا معاملہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم ایک ہمارے شریف بھائی کی اولاد ہو اور ہم تم سے شرافت اور اخلاق کی توقع رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج تم سب آزاد ہو، اور اس طرح خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ یہ 19 رمضان کا واقعہ ہے۔ اگر تاریخ اسلام میں یہ مسلمانوں کی اتنی عظیم الشان سیاسی فتح کو دیکھیں تو یہ اس بات کو بتاتی ہیں کہ اس کے بعد تقریباً 10 لاکھ مربع میل زمین پر اللہ کے رسول کی ریاست قائم ہوئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی جانی اور بغیر کسی مالی نقصان کے آپ نے اتنی بڑی فتح حاصل کی۔ پھر اسی طرح سے جب مکہ سے قریب میں حنین اور طائف کے مقامات ہیں، یہ طائف وہی مقام ہے جس کا ذکر گزشتہ لیکچر میں ہوا ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے لولہان کیا گیا تھا۔ جب اللہ کے رسول طائف اور حنین میں جو قریش رہتے تھے، یہ بھی دراصل مکہ کے بعد عرب دنیا کی سیکنڈ بڑی طاقت تھی۔ ان کے سیاسی اور اختیارات تھے، بہت پاورفل قبیلے تھے مادی اعتبار سے بھی۔ اللہ کے رسول نے 8 ہجری میں مکہ فتح کرنے کے بعد ادھر پیش قدمی کی۔ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ یہ گوریلے جنگ کے عادی ہیں اور یہ لوگ بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول جب ان کی طرف روانہ ہوئے تو انہوں نے حنین کی پہاڑیوں میں اللہ کے رسول کی فوج پر پتھروں سے حملہ کیا، بڑا نقصان ہوا۔ قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف نے مسلمانوں پر اچانک حملہ کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نہایت ہی ثابت قدمی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، اور بالآخر اللہ کی مدد آئی اور وہ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر مسلمانوں کے دل میں بھی ایک عجیب قسم کی جو نئے مسلمان تھے ان کے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ اب ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، اب ہم ناقابل شکست ہے، ہم ہی غالب ہوں گے۔ تو وہ جو یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں اپنی فوجی طاقت پر اور اپنی کثرت پر جو ناز تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا۔ تو حنین میں کچھ وقت کی شکست اور پسپائی نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ انہیں کبھی بھی اپنی کثرت پر نازا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ انہیں اللہ کے حضور اپنی عاجزی و انکساری کو پیش کرنا چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف یہ بھی فتح کیے گئے، یہ علاقے بھی فتح ہوئے، اور وہاں سے زبردست اللہ کے رسول کو مال غنیمت حاصل ہوا۔ آپ جب مکہ تشریف لائے تو مکہ میں آپ نے اس مال غنیمت کو مکہ کے جو 9 مسلم آپ کے بھائی تھے ان کے درمیان مال غنیمت کو تقسیم کر دیا، اور آپ جو ہے مکہ سے مدینے کی طرف چلے آئے۔ یہ واقعے میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے بعد ایک بہت بڑا غزوہ پیش آیا جس کو ہم غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری 631 عیسوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوا کہ رومی افواج وہ اسلامی جو سرحدیں ہیں یعنی کہ عرب کی سرحدوں پر جمع ہو رہی ہیں، اور وہ بہت بڑی تعداد میں جمع ہو رہی ہے، لاکھوں کی تعداد میں، تاکہ وہ مسلمانوں پہ حملہ کریں۔ اور موسم نہایت شدید تھا، گرمی کا موسم تھا، اور یہ تبوک مدینے سے کافی دوری پر واقع تھا، راستہ نہایت دشوار، اور مسلمان چونکہ
ان کی فصلیں ابھی کھیتوں میں ہی تھی، آنی باقی تھی، مسلمانوں پہ قحط کا عالم تھا۔ ان حالات میں اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں رومی فوجوں کا مقابلہ اپنی سرحدوں پہ کرنا ہے، تاکہ دشمن کو یہ معلوم ہو کہ ہم دراصل سرحدوں پہ لڑتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اس موقع پر 30,000 کا لشکر تشکیل دیا، اور یہ لشکر میں مسلمانوں پر ایسی مصیبتیں تھیں کہ اللہ کے رسول نے اسے غزوۃ العسرہ کہا، یعنی نہایتی تنگ دستی اور نہایت مشکل کا غزوہ۔ اور اس غزوے میں صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دیں، اپنے گھر کا پورا مال و متاع اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ اور جب اللہ کے رسول کی یہ منظم فوج تقریباً 1 ماہ کا سفر کر کے تبوک کے ریگستانوں میں پہنچی، اور وہاں پر جب اس فوج کے ڈسپلن اور اس فوج کے جو ہے استقامت کو رومی بادشاہ نے دیکھا، تو اسے یہ محسوس ہوا کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس نے کہا کہ اب میں اگلے سال آؤں گا اور پھر حملہ کروں گا۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول تبوک میں آپ نے دشمن کو، جب وہاں سے دشمن جو ہے وہاں سے بھاگ گیا، تو شمالی عرب یعنی نارتھ عرب میں جتنے قبائل تھے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول نے غزوہ تبوک کے دوران مسلمانوں کی تربیت کی۔ اس موقع پر کئی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ جب غزوہ تبوک سے جہاز سے واپس آپ ہو رہے تھے تو آپ نے کئی حکمت کی باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے وہاں پر یہ کہا، العلم سلاحی، کہ علم میرا ہتھیار ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت و دانائی کی جڑ اللہ کا ڈر ہے۔ آپ کی ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ نحن نرجع من الجہاد الاصغری الی الجہاد الاکبر، اور پھر آپ نے نفس کی طرف اشارہ کیا کہ ہم جہاد اکبر سے جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف، یعنی کہ نفس کی طرف جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ یعنی گویا کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں، یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ اس طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو پھر مدینے میں آنے کے بعد آپ نے 9 ہجری کے بعد عرب وفود بنائے، اور وفود بنا کر آپ نے وہ وفود مختلف قبائل میں روانہ کی، اور وہ وفود جو تھے وہ تعلیم و تربیت کا کام کرتے۔ اس کا ذکر ہمیں سورہ توبہ کے آخر میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے تربیت دی داعیوں کو، اور انہیں پورے ملک میں اور اطراف میں بھیجا تاکہ وہ تعلیم کو اور دین کو عام کریں۔ پھر حجۃ الوداع یعنی اللہ کے رسول کا آخری خطبہ 10 ہجری میں سن 632 عیسوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج فرمایا، اور عرفات کے میدان میں آپ نے تاریخی خطبہ دیا، جس خطبے کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی آپ کی رخصتی کا خطبہ، جب آپ نے آخری مرتبہ امت کو اتنے بڑے پیمانے پر خطاب کیا، جس میں 1,24,000 صحابہ کرام شریک تھے۔ اور اس موقع پر اللہ کے رسول نے خون اور مال کی عزت و حرمت پر آپ نے تقریر فرمائی۔ آپ نے لوگوں کو ایک دوسرے کے خون کا احترام، آپ نے خود جو آپ پر لوگوں کا یعنی جو آپسی دشمنیاں تھیں اس کو آپ نے مٹایا۔ آپ نے اس موقع پر سود کو حرام کیا۔ آپ نے اس موقع پر لوگوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی بات کی، اور آپ نے مساوات انسانی کا درس دیا۔ آپ نے بتایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یعنی آپ نے بین الاقوامی مساوات کا سبق دیا۔ آپ نے اس موقع پر عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں اپنی امت کو متوجہ کیا کہ اللہ نے ان کو عورتوں کا قوام بنایا ہے، وہ عورتوں کے معاملے میں خدا خوفی اختیار کریں۔ آپ نے قرآن و سنت کی پابندی کا حکم دیا اور کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، تم جب تک انہیں تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور دوسرے میری سنت۔ اور اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت کریمہ ایک بہت بڑی بشارت تھی، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، یعنی کہ دین اسلام کی جو تکمیل ہے یہ
مسلمانوں کے لیے اللہ کی نعمتیں تمام ہیں، سب سے بڑی نعمت ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین کو تمہارے لیے، اسلام کو دین کے حیثیت سے پسند کیا، یعنی زندگی کا مکمل نظام یہ دین اسلام ہے، اور اللہ کو یہی دین پسند ہے۔ اور مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اب جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا اللہ کے حضور وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے 11ویں سال یعنی کہ جون 632 میں آپ نے سفر آخرت پر آپ روانہ ہوئے، آپ کا وصال ہوا، آپ کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حج سے جب واپس آئے تو واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اور آخری ایام آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر گزارے۔ نماز کی امامت آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے فرمائی، اور آپ نے فرمایا موت کے وقت بھی اپنے زبان پر کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، یعنی یہ ہر حال میں تھامے رکھو، وما ملکت ایمانکم، اور اللہ نے جو چیزیں تمہارے ملکیت میں دی ہے اور تمہارے کنٹرول میں دیے ہیں، چاہے وہ تمہارے غلام ہوں، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ کمزور لوگ ہوں، تو ان پر کبھی زیادتی نہ کرو، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ دو باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے آپ کے سفر آخرت میں آخری کلمات آپ کے سنے گئے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو یہ انسانیت کے محسن اعظم دنیا سے رخصت ہوئے، پوری دنیا کے لیے ہدایت اور رحمت چھوڑ کر آپ دنیا سے گئے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو خلاصہ یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ صلح حدیبیہ میں آپ نے 6 ہجری کو صلح حدیبیہ فرمایا، بادشاہوں کو خطوط لکھے 7 ہجری کو، فتح مکہ 7 ہجری، عمرہ قضا 7 ہجری، غزوہ موتا 8 ہجری، فتح مکہ 8 ہجری، غزوہ حنین و طائف 8 ہجری، غزوہ تبوک 9 ہجری، عام الوفود یعنی جس سال آپ نے وفود روانہ کیے اور دعوت و تبلیغ کا کام پورے عرب دنیا اور اس کے اطراف میں کیا 9 ہجری، اور حجۃ الوداع کا جو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا 10 ہجری، اور آپ کی وفات مبارک دنیا سے آپ رخصت ہوئے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کے لیے 11 ہجری۔ تو یہ اس طرح سے یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے، لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس عظیم خزانے سے علم و حکمت کے موتی حاصل کریں کہ کیسے آپ نے ایک ایسا معاشرہ بنایا، ایک ایسا سماج بنایا کہ جس میں انسانوں کو مکمل آزادی تھی، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر خدا کی غلامی میں لایا گیا، ہر طرح کے ظلم، جور، ناانصافی کو ختم کیا گیا، حقوق لوگوں کو عطا کیے گئے، انسانی حقوق کا احترام کیا گیا، لوگوں کا تعلق اپنے رب سے جوڑا گیا، اور زندگی کے سارے میدانوں میں ایک منظم حکومت کی تشکیل پائی، اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے کہ آپ نے ایک ایسی طاقتور داعی امت تشکیل دی جو امت عالم انسانی کی قائد اور رہنما قرار پائی، اور اس کے بعد اسلام کا دور، اسلامی فتوحات کا آغاز ہوا، عرب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنائے گئے، اور اس کے بعد اسلام جزیرۃ العرب سے نکل کر دنیا کے تمام بر اعظموں کی ایک عظیم طاقت بن گیا۔ درود و سلام ہو ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم علی محمد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔